فرمائیے گا. اس کا مطلب ہے اکیلے یزید پہ لعنت سے کام نہیں بڑھے گا، بلکہ پوری اس ٹیم پہ لعنت کرنی پڑے گی جو یزید کو لے کے آئی تھی. دیکھو معمولی بات نہیں. آج کے اخبار چھپے، آپ نے دیکھا مملکت اسلامیہ پاکستان کے صدر وزیر اعظم کی طرف سے بیان ہے، توجہ فرمائیے، کہ حسینیت باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے. میں بوجھ نہیں بن رہا آپ کی طبیعت میں. حسینیت یزیدیت کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے. اتنا کثیر مجمع کوئی تو ہے کہ میری بات کو سنے گا. آج اتنا بڑے عہدے کا مالک وزیر اعظم صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ باطل کے مقابلے میں ان کو پوچھو تو صحیح، جو شبیر کے مقابل میں تھے نمازی نہیں تھے، بولیے تو صحیح نہیں یار، روزے دار نہیں تھے، شبر 18 مرتبہ کا حاجی تھا، حافظ قرآن تھا. لفظ کہنا چاہتا ہوں، آج ان کو آپ باطل کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جس دین میں جنا بولا دکھ لگے گا، جس دین میں حسین نہ ہو وہ کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے. محبت کیجئے گا سارے بندے. حیدری دکھایا کیا بیٹا جلدی؟ حیدری اور ہوا کیا؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ فضائل کا وقت نہیں ہے، یہ فکر کا وقت ہے. اس دین پہ بہت خرچ ہوا. یہ بطول ازرا کے ذہن کی قسمت ہے. اس گھر میں پہلا بھی چھوٹا مارا گیا اور آخر میں بھی چھوٹا ہی مارا گیا. جب کوئی سمجھ نہیں ہے میں نے بدل کے کہتے ہیں. پہلے بطول کی گود میں مارا گیا مدینے میں، پھر حسین کی گود میں مارا گیا. یہ کون لوگ؟ یہ کون لوگ؟ شبیر نے بیعت نہیں کی، شبیر نے بیعت نہیں کی. تجھے آج نہ سمجھ آئی جس کی ایک نہ میں جب آج کروڑوں ہاں شامل ہو گئی. اگر اس وقت شبیر کی اہمیت نہیں تھی تو اتنا مار کا کیوں کیا؟ توجہ فرما. 56 ملکوں کی حکومت، اتنی بڑی بادشاہت، 9 لاکھ کی فوج، تخت تاج، فوج، طاقت، قوت، پیسہ، سب کچھ رکھنے کے باوجود پھر تمہیں حسین کے در پہ آنا پڑا تو پھر مانگا ہونا دین اس کو حسین. حسین کے بغیر کوئی نہیں. اور دنیا یاد رکھے، یہ جو قرآن پڑھ کے قبروں میں مٹی ڈال کے، میں ساری باتیں نہیں دہرانا چاہتا، پنکھے کے بھی نیچے نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا اور بیٹے کے لاشک کے سامنے نماز پڑھنا یہ اور. قرآن پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، بخشیں. جنگ صفین میں جو میں اہل عراق نہیں کہنے لگا ہوں، جنگ صفین میں لوگوں نے نیزوں میں قرآن اٹھایا، جن کی تاریخ میں نظر شمبڑے پہ لکھے قرآن، سرکار نیزوں میں بلند. علی نے اپنی فوج کو حکم دیا مارو. انہوں نے کہا سرکار کیسے مارے؟ قرآن ہے. فرمایا وہ صامت ہے، میں ناطق ہوں. دنیا کے علی کا وہ جملہ سمجھ جاتی شاید کربلا وبا نہ ہوتی. علی ناطق قرآن ہے، علی اصل قرآن ہے، علی حقیقت قرآن ہے. شاید یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں 71 لاشیں اٹھا کے شبیر سامنے آ کے کہتے ہیں کیوں مارتے ہو مجھے؟ عمر سعد کو خطاب کر کے فرمایا. یہ عمر سعد کو خطاب کیوں کیا؟ جن کی تاریخ میں نگاہ آخر 9 لاکھ میں یہ عمر سعد کو کیوں کہا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا پوتا ہے، ایک صحابی کا پوتا، ایک کا بیٹا. یہ ہم سے نہیں مانتا. اور امام نے خطاب کر کے فرمایا دوسرے نہیں بھی جانتے، تو نے تو مجھ کو مہر نبوت میں دیکھا نا. پھر امام نے فرمایا کیوں مارتے ہو مجھے؟ لفظ سنیے گا. ایک ہی جواب آیا، بھوک سن لے ابھی، ہمیں نہ نماز کا دکھ نہ روزے کا، کسی چیز کا دکھ نہیں ہے، تیرے بابا کی ولایت کا دکھ ہے. یہ کربلا کا مرکہ ولایت علی کے لیے ہوا. آج بھی آپ کے اور باقی کے درمیان جو خط فارق ہے، خط فاصل ہے، یہی ولایت علی ابن ابی طالب. کتنی شان ہے.
کتنی عزت ہے، کتنی توقیر ہے. آج سارے دن کی مجالس میں نے جہاں یہ جملہ کہا ہے لوگ داد نہیں بھی دے سکے، لوگوں نے سارے حالات میری تعین کی ہے. آپ شیعان حیدر کر رہا، آپ امام کے ماتمی ہیں. کسی کا مر جائے غم کی ابتدا ہلکے سے ماتم سے، غم بڑھ جائے خون نکل آتا ہے. یہ تھوڑی عبادت ہے، یہ بڑی عظیم عبادت ہے. لفظ کہنے لگا ہوں میری اور آپ کی کیا امام کے سامنے حیثیت؟ سارا ہلائیے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ امام کو کتنے پیارے ہیں. میرا جملہ سنیے گا، خدا کی عزت کی قسم، سینہ بھی ہمارا، ہاتھ بھی ہمارا. ادھر یوں ہاتھ پڑا، ماتمی نہ بولے دکھ لگے گا. آپ کی وکالت کرنے لگا ہوں، یوں ہاتھ ادھر پڑا، ہاتھ میرے سینے پہ مانا حسین گیا. لوگوں نے کافر کہا، بدعت کہا، شرک کہا، پتہ نہیں کیا کہا، لیکن لطف کی بات یہ ہے یزیدی نہیں کہا. جو چاہے کہہ لو، ہمیں حسینی ہونا ہی پسند ہے. آپ کی کتنی قدر ہے، آپ کی کتنی توقیر ہے. آپ کے سینے پہ ہاتھ پڑا، مانا حسین گیا. پھر کہ اس شبیر کا کمال ہے، سجدے میں سر رکھا، مانا لا شریک ہے. کہ زاویے سے بات کو شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ جہاں کربلا رونے کا بہت بڑا مقام ہے، مقام فکر ہے. سوچئے تو صحیح، آخر یہ کیا ہو، کیسے ہو، کیوں کر ہو. بتا 100 روپے مسجد دے، اتنے سپیکران نے اعلان کرا دیا فلاں حاجی صاحب، شاہ صاحب، ملک صاحب، بوکر صاحب نے 100 روپے مسجد کی خدمت کی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یار اس شفیع کا کیسے نام لینا چاہیے جس نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی. لوگوں نے سوچا ہی تھی قرآن پڑھ کے بخش دیں. آج جتنا صبر میں نے کیا، لوگ قبروں میں مٹی ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ڈیجیٹل دور ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا دور ہے، دنیا کی ہتھیلی پہ آ گئی ہے. بندے ابھی تک سوچ رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے، دنیا چاند کی طرح لوگوں کے سامنے، نور کی طرح لوگوں کے سامنے ہے. جو آج بھی حسین کو نہیں پہچان سکتا وہ کب پہچانے. اور آخری بات آپ سے کرنی ہے، بیٹا ہوں آپ کا عزیز، ہر سال حاضر ہوتا ہوں، انہی کلمات کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. دکھ نہ کیجئے گا، یہ نہ سوچئے گا مولوی ایسی بڑے آداد نہیں ہوئی کام. ان سب باتوں سے میں ماورا ہو کے بالکل اوپر ہو کے بات کرنے لگا ہوں. اس ماتم سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. 2 کائنات میں عبادتیں ہیں، اس کا سجدہ عبادت ہے، شفیع کا ماتم عبادت ہے. اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کو عبادت کہا اور آل محمد کی عبادت کو تعظیم کہا. یہ تعظیم شبیری ہے. اور بہت پیارا جملہ کہنے لگا ہوں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، جو دل نہ کرے، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی. اگر سارے مجھے شاباش دیں تو میں آپ کی ہتھیلی پہ جملہ رکھنا چاہتا ہوں، حج سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے سرکار چھوٹی سے چھوٹی سنت تک، جو کچھ کریں گے ثواب ملے گا. واحد عزاداری ہے، ثواب بھی ملے گا، حضور کی دعا بھی ملے گی. یہ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے. اور آپ اس جمع غفیر میں آپ کی وکالت کرتے ہوئے آخری جملہ کہے کہ دوستوں میرے مشاہد بھی کہہ رہے ہیں، منبر کی عزت کی قسم ہے، جنگ بدر میں مسلمان چھوڑے جن کی قرآن پہ نگاہ، اللہ نے فرشتے بھیجے انسانی شکل میں. کیوں مالک بھیجے؟ فرشتے لڑتے نہیں، لڑا خواہش سے جاتا ہے، ان میں خواہش ہے کہ کیوں بھیجے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ زیادہ نظر آئے، یہ زیادہ نظر آئے، دشمن پہ غلبہ آئے. نہیں ماتم کر سکتے، نہیں زنجیر مار سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 محرم کو گھر سے باہر آ کے شبیر کے ہجوم کو پھڑا کے کائنات کو بتا دیجئے گا، نہ ہم کل تھوڑے تھے، نہ ہم آج تھوڑے ہیں. یہ قوت الہی، حسین راز الہی، قیامت کو پتہ چلے گا کس ممکلت الہیہ کا، کس حکومت الہیہ کے سربراہ کا نام حسین بن. معمولی بات نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم ہے، کربلا سمجھنے کا نام ہے، غور و فکر و تدبر کا نام ہے. خدا شاہد ہے، حسین وہ کریم ہے
حسین وہ کریم ہے، سوچ رہا ہوں جملہ دینا کیسے ہے. حسین وہ کریم ہے جو اپنے بیٹوں اور جان میں فرق نہیں کرتا. پتہ نہیں کسی نے سنا کہ نہیں سنا. جس کی صف میں اکبر بھی علیہ السلام ہے، جان بھی علیہ السلام ہے. ہم سب کا ہے، ہم سب کا ہے. ہم سب اس کریم کربلا کے در پہ جانا ہے. روتے اس لیے ہیں جو گھر کل اس وقت تک آباد تھا، آج اس گھر میں کچھ نہیں. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. لازمی نہیں ہے بندہ بہت روئے اور پتہ نہیں کہاں تک روئے. آپ کے دل میں ایک آنسو آ گیا تو کافی ہو جائے گا. آج گھروں میں جا کے اپنے دل کی عدالت میں فیصلہ کر لیجئے گا میں کہاں کھڑا ہوں. اور میرے محترم جو بندہ بہت اعتراض کرتا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے صرف ایک سوال کیجئے گا، تو جو مسلمان ہے قرآن سر پہ رکھ کے ایک بات کا فیصلہ دے دے. تو جو مسلمان ہے اگر 10 محرم کو جو ناتعین کے لیے ہاتھ پر دکھ لگے گا، 10 محرم کو تو اگر کربلا میں ہوتا تو کس طرف ہوتا؟ اگر وہ کہے کہ میں حسین کی طرف تھا تو پھر یہاں آئے نا. اگر تھا ہی دوسری طرف ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم قافلہ حسینی کے ساتھ پابند ہیں اور حسین کتنا بڑا کریم ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے جو بھی حسین کے در پہ آیا حسین نے اس کی ابتدا نہیں دیکھی. لفظ کہنا چاہتا ہوں جی آئے ہو جائے گی. حسین نے اس کی ابتدا نہیں دیکھی اور اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا. میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے اور میری تائید کریں گے. اور واقع کربلا کا موجد ہے جس نے گھوڑا روکا، لیکن جب امام کی بارگاہ میں آیا قدموں پہ ہاتھ لگایا. دیکھیے گا میری طرف، جھکا امام کے قدموں پہ، سر رکھا. امام علیہ السلام نے یوں جہاں ہاتھ رکھے بلند کر کے سینے سے لگایا. آپ میں کوئی بڑے اس بات کا بدل کر ہی نہیں پایا. سینے سے لگایا، وہ جو طاہرہ کن تطہیرہ سے، اور قسم اور سسکیاں لینے لگ گیا، رونے لگ گیا. مولا معاف کر دیجیے گا، میرے لیے توبہ ہے. امام نے فرمایا آج ہو گیا ہے، جا تیری توبہ قبول ہوگی. لفظ سنیے گا اور میں اور اونچا رونا شروع کیا. اب امام نے پوچھا بھی اور کیوں روتا ہے؟ یوں ڈر کے مارے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا جب آپ کا گھوڑا روکا تھا تو محمل میں ایک بی بی روئی تھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی معاف کر دے. ایک بندے نے بھی ہائے کی مجلس مکمل، ایسا ہو سکتا ہے وہ بی بی معاف کر. کون سی بی بی؟ شبیر کی آنکھیں بھی سمندر بن گئی. فرمایا میری بہن ہے، کی بہن. عباس سے حکم دیا جاؤ عالیہ سے کہو ہو رہا ہے. لوگ سنیے لازمی ہے تیر پڑے جائیں تلواریں پڑے جائیں پھر ہائے ہو. جاؤ عالیہ سے کہو ہو رہا ہے. جب جناب عباس واپس آیا نا، خدا کی عزت کی قسم ہے اس وقت عباس نے فرمایا اور عالیہ کہہ رہی ہے بھائی میرا سلام ہو. پیشانی کربلا کی زمین پہ لگی، اتنی غریب ہو گئی ہے. میرے جیسے غریب نہیں، میرے جیسے بھائی کون سا مسائل پڑھا جائے اور کون سا نہ پڑھا جائے تو صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا تھا. کبھی یہ قوم نہ روتی. اگر کوئی 9 لاکھ میں کہہ دیتا شبیر تھک گئے دھسی جوائی، بیٹے کا لاشا اٹھوائے، بھتیجے کے ٹکڑے چھوٹی. کسی نے نہیں کہا. آخری جملہ اور اسی میں 217 مشاہد کی کہنی ہے اگر کربلا کا حساب کیا جائے تو سب سے زیادہ نقصان ماتمی کا ہے واجب ہے، سب سے زیادہ نقصان جناب ام البنین کا ہوا ہے. آج رکھو میرے کافی ہے اتنا، بہت پیارا گریہ ہو گیا، ہر آنکھ پرنم ہوگی اسی کا نام عزاداری، اور یہی حقیقی عزاداری ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے یہ بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہماری جھولیوں میں ہے. ہم امین ہیں ضمانت کے. ہمیں امام دیکھ رہا ہے کون کس نیت سے آیا. جس کا ایک مر جائے ہم سائے رات کو کھانا لے آتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، بستر بنا دیتے ہیں. یہی وقت تھا زینب کے دروازے میں 72 لاشاں پڑا تھا.
پیچھے کھائیے سڑ دیاں پہ تو رو کے آدھی کدھر نہ لائے کے بیٹھ کرا میرا تھوڑا نقصان ہویا. اللہ کی حقیقت میں نے کیا کیا سب سے زیادہ نقصان بولیے گا جناب ام البنین. اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے جناب عباس کی ماں کا ہوا اسی کے بارے میں تو لفظ کہتے ہیں. 4 جوان بیٹے جناب عباس کے بھائی کربلا میں مارے گئے. اللہ نے ام البنین کو ایک بیٹی عطا کی تھی. ہمت نہیں لیکن 2 لفظ کہنے لگا. جناب رقیہ تو سلام کرتے ہو مخدومہ کا خدا کی عزت کی قسم آپ کے رولانے کے لیے کہوں مولا مجھ پہ لعنت کرے. حقیقت بیان کرنے کا عادی ہوں. 6 بیٹے 2 بیٹیاں رقیہ کو اللہ نے عطا کی. جڑا رونا ہے اس وقت جملہ کافی ہو جائے گا. جب بی بی واپس مدینے گئی ہے نا تو 8 اولادیں جھولی میں نہیں تھی. نہ 6 پتر نہ 2. کوشش کیجئے گا آنسو آتا ہے. یہ کسی کی معراج نہیں ہے. یہ عالیہ کی دعا کا نتیجہ ہے. میں نے ایک دن اپنے استاد المکرم سے پوچھا کہ ہزاری سے کیا ہو رہا ہے. انہوں نے فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے یہ حسین کا مشن باقی رہے. کیا جملہ فرمایا انہوں نے فرمایا یہ مشن باقی رہے. میں نے کہا سرکار کیسے؟ انہوں نے فرمایا اکیلا بندہ رونے والا ہونا ایک تو سامنے اس کی ماں بیٹھ کے روتی ہے. بطول کہاں نہیں روتی. ایک دن شام کے زندان میں ذہن میں روایت آ گئی ہے. راوی نے کہا دروغ زندان نے کہا سجاد قیدی آپ کی کو مستور باہر رہ جاتی ہے. سار اٹھا گیا. مولا نے فرمایا ہماری پوری ہیں رہ گنیاں گیا نہیں. میری آنکھوں کے سامنے میری نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں دوسرے دن آدھی رات کا وقت ہوا. دروغ زندان نے دستک دی. قیدی تیری مستور باہر رو رہی ہے. سجاد اٹھے پھپھی کو ساتھ لیا باہر آئے. کون ہے؟ فرمایا میں پکی چھوڑ آئی ہوں. میں کو ایک جگہ پہ روتی جہاں کی بھی میرے بیٹے کا کوئی نام لیتا ہے میں رومان لے کے وہیں پہنچ جاتی ہوں. سب سے زیادہ نقصان بہت پڑھ لیا 2-4 منٹ کی حاضری. جناب ام البنین یہ نقصان سنیے گا اور اسی میں بجٹ تمام ہو. علماء فرماتے ہیں 2 بیٹے جناب رقیہ کے غور سے سنیے گا کربلا میں لڑے شہید ہو گئے. ہائے لیکن تھی سارے پتر تو ایک بھی مردے بڑے. کربلا میں تو ایسی بھی مائیں ہیں جن کی نسل ہی ختم ہو گئی. 2 لڑے شہید ہو گئے. شیعہ بدلہ میدان میں نہ اگلے جملے سے ہائے نکل جائے دی. 2 لڑے کربلا میں سرکار شہید ہو گئے. 2 باپ مسلم کے ساتھ کوفہ چلے گئے جو عید کے دن منتیں کرنے رہ گئے. اللہ آپ کی ہائی قبول فرمائے. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. کوشش کرے کہاں سو آنے کا. جس کے دروازے پہ 72 لاشیں جب وہ نہیں تھکی. آپ تو پانی پی کے آئے ہیں پنکھے لگے ہیں گھروں میں چلے جائیں گے. ان کا کیا بنے گا جن کا دفنانے والا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ آپ کی ہائی قبول فرمائے. 2 لڑے شہید ہو گئے. 2 کوفہ چلے گئے. 2 بیٹے جناب رقیہ اور مسلم کے ہاتھ باندھ کے سید ہوں چھوٹا سا آپ کی ملت کا خادم ہوں بہت چھوٹا بندہ ہوں. میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں. دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہہ دیجئے گا مولا کسی کا پتر نہ مرے. تھوڑے بندے نے آمین کہا لیکن میرے مالک موت پر حق ہے. اللہ کرے موت آتی ہے تو آ جائے کسی ماں کا پتر گواچے نہ. تھوڑے بندے کا سمجھے رہے. خدا کی عزت کی قسم ہے میرے ماتم میں دل ہے میرے ذہن ہاتھ رکھ چھوڑے. علامہ فرماتے ہیں 2 لڑے کربلا میں محترم شہید ہو گئے. 2 بابا کے ساتھ کوفے چلے گئے. 2 شام غریبہ کو ماں کو آج تک نہیں ملے. آج بھی قبر میں کہہ رہی ہے کتھے کر گئے ہو میرے ماں کھڑا کوئی نہیں رہ گیا. اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں. اللہ آپ کے ہائے قبول فرمائے. بہت مقبول مجلس ہے. سرکار بیٹے کا مرنا اور ہے پتر کا گم جانا اور ہے. یہ کشتی ڈوبی ہے کچھ دن پہلے. لالا موسیٰ کہ میرے سید مہربان ہے میں ان کے پاس افسوس کے لیے گیا چاچی کے پاس. میں نے کہا چاچی بڑا افسوس ہوا ہے آپ کا بیٹا. انہوں نے کہا جنگ کرنا ہے تو بڑا بڑا جیتا ہے. میں کہا سرکار دعا مانگنی چاہیے تھی اللہ نے زندگی عطا فرمائے. واپس ماپے تو شاور بھی ایڈیاں موٹیاں اتھرو ڈگٹیاں درون لگ پہ. مینوں آکھن کے مولوی دعا مانگ میرا پتر ماری جائے.
میں کہ شاید اتنا صدمہ دے پتر دے مرد دی دعا کوئی ہے سا دے اولاد بیٹھا میرے اکل کے بولوی گل ہے میں کہ اماں نو دس بیٹھا ماں موڑا جیوں ہے آج تریجا دنے خبر آیا راتی اٹھ کے پہ جاندی ہے آدھی بوہ کھڑ گیا لگے میرے پتر آ گئے علامہ فرماتے ہیں رقیہ جب مدینے میں گئی تھی نا تو بی بی نارائن نہیں سمجھتی تھی تھوڑ کے دروازہ کھول دی کہ اسے ہاتھ لگا کے کہتی بی بی ہنسی کھول لیا تو رو کے پاس دی بہن آتی میں انج لگ گئے میرے گواچے پتر آ گئے اللہ ماں اللہ آپ کی خواہ قبول فرمائے اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے بہت مقبول مجلس ہے لوٹنے والے تو لوٹ کے چلے گئے ان کو کیا پتہ ان کا کیا نقصان ہو گیا آپ خود اندازہ کریں ابھی میرے عزیز پڑھ رہے تھے کہ جس گھر میں آگ لگے پانی ہو یہ ہو وہ ہو بات ختم خدا کی عزت کی قسم ہے آپ سے نقشہ جمائیں 9 لاکھ جو گھوڑے دوڑا رہا تھا پتہ نہیں کس کا بیٹا کس کی بیٹی میں ایک ہی لفظ کہوں گا ہائے ہو جائے گی 6 بیٹے رقیہ کے مارے گئے 2 بیٹیاں بچ گئی ہیں اس وقت رقیہ پٹ گیا کیا عالیہ بیٹوں کا دکھ نہیں ہے ایک مہربانی کر میں دیاں بھی کوئی نہیں دیا لبنیاں ہے کوئی آدمی بیٹھا خدا کی عزت کی قدر فرمائے میری بیٹیاں نہیں ملتی دونوں بہنیں علی کی بیٹیاں ڈھونڈنے نکلی ہے نا علامہ فرماتے ہیں نامے قدم پہ جا کے زینب نے فرمایا رقیہ آ جاؤ بیٹی کی لاش مل گئی ہے اللہ تو نماز قبول فرمائے اللہ تو رہائے رقیہ وہ مظلومہ ہے ہر ماں کا بیٹا مارا گیا اس کی بیٹی بھی کربلا ہوا کدی اولاد کا دکھ نہ دیکھو خدا کی عزت کی قسم ہے 1-2 منٹ اور تو میرا ٹائم مکمل ہو گیا کدی اولاد کا دکھ نہ دیکھو کدی دھیاں کا دکھ نہ دیکھو اس ماں جو دینوں دیکھیا کہ بھی وقت ملا تو جناب آتکا کی میں تفصیل سے شہادت سناؤں گا میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ تم ماں دیکھیا نا دھی دے سینے دے گھوڑے دے صبح دے نشان اس وقت مقتل کی طرح منہ پھر گیا ہے کو ماتم کرنا تو رو کے فرمایا تم نے قاسم اٹھایا میں بیٹی اٹھا رہی ہوں چادر ہوتی تو بیٹی کو کفن ضرور دیتی ایک بیٹی بچ گئی صبح 11 محرم کو دیکھیے گا میری طرف ماں کے ہاتھ یہاں آ گئے کڈا سوکھا میں آکھیا کڈا سوکھا سے سنیا خدا کی عزت کی قسم ہے مولانا منظور شاہ جی رکن کے مولانا تھے اعلیٰ مقام ہو وہ فرماتے ہیں میں آپ ہی پڑھتا سا ذاکر نہیں پڑھتے سن بے پناہ اٹھا جڑی دیا ہاتھ بدی گئے وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اٹھ بتایا آدھر بے پناہ اٹھ بتا کے میں اس سجداد نال اٹھتے بہ گیا لفظ آخری ہے جی آدھر اس سجداد نال اٹھتے بہ گیا اپنے ڈیرے تو دوسرے ڈیرے تک کہتے ہیں میں نے 1 ایکڑ 1 کلا سفر نہیں کیتا میرے ہاتھ چھوٹ گئے تو میں زمین تے ٹیک گیا شارہ پہ تحاشا ماتم کیتا نوکرہ تلیاں منیا اشارہ پٹ گیا کیا پانی پی کے آیا کھانا کھا کے آیا ہاتھ میرے کھلے کو ہے بات نہیں مارنا بھی کوئی نہیں تو 1 ایکڑ نہیں گیا قسمت علی کی بیٹیوں کی 1600 میل کی منزل بھائیوں کے قاتل ساتھ رو رو کے کہتے تھی چادر دے دے میری ماں کا جنازہ اجرو کے من اللہ ماں کے ہاتھ یہاں آ گئے بہت مقبول مجلس ہو گئی چودھری شبیت کی مالک محنت قبول فرمائے آخری جملہ کہنے ہاتھ باندھے کے کہا سجاد مولا ایک معصومہ کو اٹھا کے ماں کی گود میں بٹھاتے ہیں میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں ایک ماتم ہو جائے گا جنہیں جناب حمیدہ کو اٹھا کے مسلم کی بیٹی آتکا کی بہن کو اٹھا کے رقیہ کی گود میں بٹھایا نا ماں دے ہاتھ بدے نا اینج کر کے اماں دا کرتا نہ اپنیا ہائے میرے اللہ اس وقت حمیدہ نے رو کے کہا ماں انہوں نے مار تو سارے لیے اب ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں رقیہ نے بدے ہاتھوں سے کہا میرا بیٹا کوفہ لے جا رہے ہیں ہے کچھ چھوٹی اولاد والا بیٹھا بیٹی نے سن رکھا تھا میرا بابا مسلم کوفہ گیا ہے میرے بھائی کوفہ گئے ہیں سر ہاتھ رکھ چھوڑو بڑی عبادت ہے اس وقت بچی نے باتیں کرنا شروع کی اماں میں بابا سے ناراض ہوں بابا عید پہ خود بھی نہیں آیا بھائیوں کو بھی لے کے نہیں آیا کل ہمارے گھر قیامت چھوٹ گئی اکبر نو نیزہ لگا تے بلاندی رہی ہیں قاسم دے ٹکڑے ہو کے تے بلاندی رہی ہیں ماما حسین تیرا ضربہ نال مارا گیا تے بلاندی رہی ہیں بابا نہیں آیا اما میں بابا سے ناراض ہوں پتے ہتھاں نال عباس دی بہن رو گیا کہ جے جیوندا مل پیا ہے کو ہے کرنا جے زندہ مل پیا میرا بیٹا دل کرے تو بولنا دل کرے تو نہ بولنا جملہ آخری دا ہائے سارے کرے دے علامہ فرماتا ہے 12 محرم
کی ظہر کو جب قافلہ کوفہ کے مین دروازے پہ آیا نا تے دھی نے کی دیکھا پیو دا سر لٹ گیا ہے